السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم 22 پوڈ کاسٹ آپ کی بزم خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور احباب کی اصرار پر ہم آج کا جو موضوع ہے، آج کا موضوع عمرہ ہے، جو ہر مومن کی تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا لیے پھرتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے حرمین کی حاضری ہو جائے، وہ پاک در کی حاضری ہو جائے، کعبۃ اللہ کی حاضری ہو جائے، اور اللہ کے گھر کی زیارت اپنی ماتے کی آنکھوں سے کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آج ہم مفتی صاحب سے عمرے کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس سے پہلے میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ماہ جمادی الآخر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مہینہ ماہ صدیق اکبر بھی ہے، یہ مہینہ ماہ سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہا سے بھی یہ مہینہ منسوب ہیں، اور الحمدللہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے مبارک ہو، رحمت برا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے، الحمدللہ۔ اور ہم آج اس عمرے کے جو ڈیٹیلز آف عمرے میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے، ڈیٹیل آف عمرہ ہم اس کے اندر سوال کریں گے، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے، اور ہر ایک مسلمان یہ اپنی طلب اور اپنے دل میں یہ تمنا لے پھرتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے حرمین کی حاضری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس خوش وقت میں ہمارا نام شامل کر لے، تاکہ ہمیں وہ سعادتیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں مل جائے حرمین کی۔ اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل مفتی صاحب سے سوال کریں گے، اور اس سے پہلے میں یہ شعر کہنا چاہتا ہوں: جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب ہمارے ناظرین کو بتائے کہ عمرہ کیا ہے، عمرے کانسیپٹ آف عمرہ کیا ہے، اور اس کی شرعی حقیقت کیا ہے، ہمیں ہماری رہبری فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس چاند رات کو بابرکت اور سعادت سے بھرا ہم سب کے لیے بالخصوص اور عالم اسلام کے لیے بالعموم بنائے۔ کیلنڈر چونکہ ہمارے سامنے ہے، ولادت خاتون جنت اسی ماہ 20 جمادی الاخرہ، اسی طرح خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخرہ۔ تو جس طرح ہم نے غوث پاک کے ماہ کو ماہ غوث کہا تھا، اور اس پر کہا تھا کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، یہ تو امت کے ولیوں کے سردار ہیں، اور وہاں تو پوری امت کے میں سب سے افضل ہیں ابو بکر صدیق، تو ہم کیوں نہ اس مہینے کی مناسبت ان کی طرف منسوب کر کے نسبت سے شے ممتاز ہونے والا کانسیپٹ امت کو دیں کہ یہ ماہ صدیق ہے، اور اسی طرح ولادت خاتون جنت کی طرف بھی منسوب ہے تو یہ ماہ سیدہ ہے۔
یہ ماہ سیدہ ہے، طیبہ طاہرہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اچھا کمال یہ ہے کہ ہم مردوں کو اللہ ابو بکر کے صدقے میں بخش دے، اور ہماری عورتوں اور بہنوں کو مولا رضا فاطمہ کے صدقے میں بخش دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، اہل بیت اور صحابہ کرام کی برکتوں سے، سعادتوں سے ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو، نسلوں کو ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ 6واں مہینہ ہے، جمادی الاخری، جمادی الاخر۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے برکت سے بھرا رکھے۔ آپ نے عمرہ کا ڈیٹیل پوچھا، اور میں کیونکہ یہ ایک حساس موضوع ہے اور ہر مہینے کوئی نہ کوئی جاتا ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے یہ جو ابھی عمرہ سے جو سانحہ ہوا ہے مولا ان سب کو بخش دے، اور ان کے جو خاندان سے بچے ہوں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ رحمت برسنے والے، ارے ایک عام ولی کی طرف جانے والا بخشا چلا جاتا ہے، بڑے سے بڑا قاتل بھی ہو تو یہ تو امام الانبیاء کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سفر سعادت کی صدق و طفیل ہماری بخشش فرمائے اور ان کی شہادت کو، زیارت کو قبول فرمائے۔ عمرہ کی ادائیگی کے لیے احرام شرط ہے۔ ایک بات ایک دم، چونکہ ایک فقہی بات پوچھا ہے آپ نے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح اس کو پیش کریں۔ عمرہ کی ادائیگی کے لیے احرام شرط ہے، اور عمرہ کا رکن اعظم بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ سب سے بڑا رکن ہے، جو طواف نہیں کرے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا رکن اعظم اسی لیے کہا میں۔ واضح رہے کہ عمرہ کے طواف میں کم از کم 4 چکر فرض ہیں اور بقیہ واجب ہیں۔ 4 چکر فرض ہیں اور بقیہ واجب ہیں۔ عمرہ میں 8 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ اب انڈیا والے ہیں، فرض کیجئے تو یہ لملم ہے۔ نمبر 2، طواف کے 4 چکروں کے بعد مزید 3 چکر کر کے طواف پورا کرنا۔ نمبر 3، باوضو طواف کرنا۔ یہ واجبات میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، پیدل طواف کرنا۔ پیدل سے مراد یہاں پر عذر کا بھی ایک عنوان دے دیجیے، جو ویل چیئر وغیرہ پہ کرتے ہیں تو وہ تو عذر شرعی استثنائی حکم ہے۔ نمبر 5، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ نمبر 6، صفا و مروہ کی سعی، یہ بھی واجب ہے۔ اور نمبر 7، پیدل سعی کرنا۔ اور یہاں پر بھی وہی جملہ کہوں گا کہ یہاں بلا عذر والوں کو بتایا جا رہا ہے، عذر مستثنا ہے۔ طواف اور سعی کرنے کے بعد سر منڈانا یا بال کتروانا۔ پیدل سعی کرنا ہے، اس کے بعد طواف اور سعی کرنے کے بعد یہ 8واں واجب ہے، یعنی سب کام مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مردوں کو حلق کرانا ہے، عورتوں کو قصر کرانا ہے۔ میں یہ جملہ بول کر کے ایک ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا قصر بھی کرا سکتے کیا، تو میں مردوں سے کہوں گا قصر کراؤ گے تو دعائے نبی نہیں ملے گی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اللہم اغفر للمحلقین والمقصرات، اے اللہ حلق کرانے والوں کو بخش دے اور قصر کرانے والیوں کو بخش دے۔ مطلب بال کٹائیں گی عورتیں اور حلق کرائیں گے مرد، تو بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات پورا ایک دم صاف کرائیں، یعنی بال کا حلق کرائیں، اور عورتوں کو بھی اشارہ کر دو کہ وہ اپنے سر کے بال کے 4 حصے کریں، 2 آگے 2 پیچھے اور نیچے کا تھوڑا تھوڑا کاٹ لیں، تھوڑا تھوڑا قصر، مطلب 4 حصے سے کہہ رہا ہوں، چوتھائی میں پورا حکم ہے۔ قاف صاد را، ہاں قصر، سمجھ رہے، قصر کرانا، قاف صاد را، بات آئی سمجھ میں؟ یہ قصر کا میں نے طریقہ پریکٹیکل بھی دے دیا، کیا کہ چوتھائی کر کے نیچے کا تھوڑا تھوڑا کر لینا، ایسا نہ ہو کہ ایک سائڈ کا ذرا کر لیا ادھر کا نہ کرے، نہیں، پورا 2 چوٹی کا آگے کریں، 2 کا پیچھے کریں اور پھر نیچے کا تھوڑا تھوڑا کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں جب کر رہے ہیں تو اچھے سے کریں بھائی۔ یہ تو واجبات ہوئے۔ عمرہ کی تو سنتیں کچھ بتا رہا ہوں اور کچھ مستحبات۔
احرام باندھنے سے پہلے وضو یا غسل کرنا، جی احرام باندھنے، یہ سنت اور مستحبات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور نمبر 2 سفید رنگ کی ایک نئی چادر اور ایک لنگی پہننا، تہبند جس کو کہتے ہیں نا. نمبر 3 خوشبو لگانا. جی خوشبو، عمرہ کی سنتیں. سبحان اللہ، خوشبو لگانا. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. احرام جب آپ باندھ لیں گے تب نہیں کر سکتے، یہ احرام سے پہلے کی بات. خوشبو، ہاں. کثرت سے تلبیہ پڑھنا. نمبر 5. نمبر 6 جب بھی تلبیہ شروع کرے تو اس کو بار بار پڑھنا. سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. کم سے کم 3 بار پڑھنا. ہاں، جب بھی تلبیہ شروع کرے تو اس کو بار بار پڑھنا. 7 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. سبحان اللہ. یہ سب عمرہ کی سنتیں اور مستحبات بتا رہا ہوں. نمبر 8 اللہ سے جنت اور نیک لوگوں کی صحبت کی دعا کرنا. یا اللہ، اور نیک لوگوں کی صحبت. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. ٹھیک ہے. نمبر 9 جہنم سے پناہ مانگنا. جہنم سے پناہ مانگنا کا مطلب اللہ کی جہنم سے. نمبر 10 مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا. کیا عظمت ہے. نمبر 11 مکہ میں دن میں باب المعلات سے داخل ہونا. نمبر 12 بیت اللہ شریف سے ملاقات کے وقت تکبیر و تحلیل کرنا. بیت اللہ شریف سے جب ملے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. نمبر 13 جب بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑے تو دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور سب سے بڑی دعا کیا بتاتے ہیں آپ ہم سب؟ کہ اللہ جتنے دن تیرے در پر، تیرے حبیب کے در پر رہوں، جو بھی دعا کروں، میری پہلی دعا ہے کہ ہر دعا قبول کر لینا. اور یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ انڈیا میں کیوں گے بھائی؟ آپ وہاں رہنے کے لیے پہلے زندگی کو سکوت کروائیے نا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک تاحیات نہیں، تو بہت ساری ایسی زندگی کے لمحے آپ کو آ سکتے ہیں. آپ معصوم تو نہیں ہے نا. آپ انڈیا میں آ جائیں گے، مکہ آپ کو نہیں ملے گا. مکہ اور مدینہ کا ہر خطہ آپ کے لیے محترم ہے. اس لیے ایسی جب تک تیرے حدود میں حرمین طیبین میں رہوں، جو بھی دعا کروں وہ سب دعا قبول کر لینا. یہ پہلی دعا ہونی چاہیے. اب اس کے بعد دوسری دعا یہ کر لیجئے کہ جب تک زندہ رہوں، جو بھی ہے سمجھ رہے نا، اجمال تفصیل دونوں. بہرحال کتنے ہو گئے؟ 13 ہے نا دعاؤں کا اہتمام. 14 عمرہ کے طواف میں رمل کرنا. رمل کرنا عمرہ کے طواف. ہاں نہیں مطلب اور جگہوں پر اکڑنا حرام ہے، وہاں نہیں. اور اکڑنے سے بھی مراد تکلیف نہ ہو آزو بازو والوں کو، یہ بھی دھیان میں رہے. حبشیاں لوگ بہت پریشان کرتے ہیں. ہاں اپن نہیں کرنا، کیونکہ ایذائے مسلم حرام ہے. اور ہم یہاں مستحب بتا رہے ہیں آپ کو. جی میقات سے اچھا کتنے ہوئے؟ 14 ہوئے نہیں 15. اور عمرہ میں اجتباع کرنا. اب اجتباع کیا ہے؟ دھیان دیں. پہلے اجتباع کرنا، لیکن اخیر کی دونوں صرف مردوں کے لیے ہے. یعنی طواف کرنا اور اجتباع کرنا یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. وہ اکڑ اکڑ کر نہیں چلے. رمل تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ رمل کیا کریں گے؟ اکڑ کر. ٹھیک ہے. اور اجتباع کیا ہے؟ یہ اچھا اجتباع الف ضاد تا با الف عین. اجتباع ضاد سے نہیں، یہ مردوں کے لیے. ہاں مردوں کے لیے سمجھ رہے ہیں نا. عورتوں کے لیے عورتوں کا پورا ڈھکنا ہی اس کا احرام ہے. جی ٹھیک ہے. اب واجبات احرام سنیے. یہ تو سنتیں تھیں عمرہ کی. اب احرام کے واجبات. احرام کے واجبات 2 ہیں.
احرام کے واجبات دو ہیں. میقات سے احرام باندھنا یعنی اس سے مؤخر نہ کرنا, اس کے بعد نہیں باندھنا, پہلے باندھ سکتے, مؤخر نہیں کرنا, بعد نہیں کر سکتے, یہ واجب ہے. اور اسی طرح نمبر 2 جو واجب ہے, ممنوعات احرام سے بچنا, جو ابھی کہا. اب ممنوعات احرام آگے آ رہی, بتاؤں گا میں. یہ تو واجبات احرام ہوا. سنن احرام سنی, احرام کی سنتیں 9 ہیں. نمبر 1, حج کا احرام حج کے مہینوں میں باندھنا, کیونکہ ان سے پہلے احرام باندھنا احناف کے نزدیک مکروہ ہے اور امام شافعی کے نزدیک بالکل جائز ہی نہیں ہے. چلیے یہ بھی ایک دم فقہی مسئلہ بھی معلوم ہوا. نمبر 2, اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھنا, مثلا یہاں اپنے انڈیا والے یلملم, ٹھیک ہے, جبکہ اس سے گزر ہو تو, اور آج ہوتا ہے, یلملم سے بول بھی دیتے. سنت یہ ہے کہ اپنے ملک یا اپنے راستہ کے میقات سے اعراض نہ کرے, یعنی اپنے ملک سے ہٹ کر کے کہیں اور جگہ سے جانا. ہاں, مطلب سہولت کے لیے اب اللہ کی عبادت میں عذر کو زبردستی نہ لائیے. اگر آپ ہیں انڈیا میں تو اب انڈیا ہی سے کیجئے نا. ہاں. نمبر 3, غسل یا وضو کرنا اور غسل کرنا افضل ہے. یہ احرام کی سنتیں ہیں, ٹھیک ہے. غسل کرنا احرام میں احرام باندھنے سے پہلے افضل ہے. 2 کپڑے یعنی چادر اور تہبند پہننا, یہ بھی کیا ہے, یہ احرام کی سنتیں ہیں. چوتھی سنت ہو گئی. 5ویں سنت, خوشبو اور تیل لگانا, یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے اپنے بدن پر خوشبو لگانا. دیکھیے, نیت اگر کر لیے تو پھر نہیں لگا سکتے, کنڈیشن فالو اپ کرنا پڑے. احرام سے پہلے, باندھنے سے پہلے آپ بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 6, احرام کی سنت کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا. احرام کی سنت کی نیت سے 2 رکعت نماز. نمبر 7, تلبیہ کے جو الفاظ حدیث شریف کی روایات میں آئے ہیں ان کو کم و بیش کیے بغیر پڑھنا سنت ہے. وہ الفاظ یہ ہیں جو میں نے ابھی پڑھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 7ویں سنت ہوئی, ٹھیک ہے. 8ویں, تلبیہ 1 دفعہ سے زیادہ پڑھنا, یعنی تلبیہ کا 3 دفعہ تکرار کرنا. احرام باندھتے وقت تلبیہ کا 1 دفعہ پڑھنا فرض ہے. واہ, احرام باندھتے وقت تلبیہ کا 1 دفعہ پڑھنا فرض ہے اور اس کو 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. کیا بات ہے. نمبر 9, آخری, تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا, لیکن عورت بلند آواز سے نہ پڑھے. جی, یہ سنتیں تھی. اب مستحبات سنیے. مستحبات احرام. احرام کے مستحبات بہت ہیں, ان میں سے بات سنیے. جو چیزیں میل کچیل کا موجب ہو, غسل سے پہلے ان کو دور کرنا, یہ مستحب ہے. احرام کے مستحب, جو چیزیں میل کچیل کا جب پیدا کرے اس کو دور کرنا. جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے بدن کو پوری طرح سے صاف ستھرا کرے, یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ناخن, لبیں, یہ سمجھیں نا, مونچھ جس کو کٹائے, اور بغلوں اور زیر ناف کے صاف کرے, اور سر اور داڑھی کے بالوں کو اہتمام سے دھوئے اور صاف کرے اور ان میں کنگھی کرے, یعنی ایک دم کلین ہو جائے. کلین سے مراد صاف, ایک دم اچھا ہو جائے, ہاں, فائن ہو جائے ایک دم. غسل کرتے وقت, نمبر 2, یہ مستحبات احرام ہے. غسل کرتے وقت غسل احرام کی نیت کرنا مستحب ہے. 2 سفید, نمبر 3, 2 سفید نئے یا دھلے ہوئے کپڑے یعنی چادر اور تہبند پہننا, اور ان دونوں کپڑوں کا نیا ہونا افضل ہے. مطلب پرانا بھی احرام آپ لے کے جا رہے ہیں تو کر سکتے, یہ بڑی اہم بات ہے. آج لوگ ایک دم فیشن کی طرح یوز کر رہے ہیں. کیوں؟ اسی لیے میں نے ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے جو آیت پڑھی ہے نا, اب ہمیشہ یہی پڑھا کیجیے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگوں جو تم مسئلہ نہیں جانتے ہو وہ اہل علم سے پوچھو. آپ یوٹیوب پر سرچ مت کرو, گوگل پہ سرچ مت کرو, دوستوں سے کتے والی دنیا میں مت جاؤ. آپ کمانڈیڈ عمل کرنے جا رہے ہو تو کمانڈیڈ سے پوچھو نا, کمانڈیڈ علوم اور نالج. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں. 4 مستحبات بتا رہا ہوں نا. نمبر 4, زبان سے بھی احرام کی نیت کرنا مستحب. ہاں, یعنی اگر زبان سے یوں کہے نویت الحج واحرمت بہ, نویت العمرہ واحرمت بہ, ٹھیک ہے, ہاں, لبیک اللہم لبیک, تو یہ مستحسن ہے تاکہ قلب اور زبان دونوں نیت پر موافق ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نمبر 5,
آفاقی کے لیے میقات مکانی سے پہلے احرام باندھنا مستحب ہے. کیا مطلب؟ باہر والوں کے لیے. آفاقی بولتے ہیں باہر والوں. آفاق زمانے دور سے آنے والے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ آفاقی کے لیے میقات مکانی سے پہلے احرام باندھنا مستحب ہے. اب آج ہم لوگ تو جاتے ہیں گھر سے ہی باندھ کے جاتے ہیں. یہ الحمدللہ. جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو بیوی سے جمع کر لے، اس لیے کہ یہ بھی سنت ہے. یعنی آپ ظاہری نفسات دنیا، شہوات دنیا، لذات دنیا مکمل حاصل کر لیجئے تاکہ لذات اخروی مل سکے. آپ کیا بات ہے! گویا حج اور عمرہ کا کانسیپٹ اخروی لذات کا نام ہے. واہ سبحان اللہ، الحمدللہ. اب ممنوعات احرام سنیے. ممنوع احرام جب باندھنے نیت بھی کر لیں تو مراد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے؟ خوشبو استعمال کرنا. ٹھیک ہے؟ دیکھیں کون ہے؟ علیکم السلام. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ممنوعات احرام، خوشبو استعمال کرنا. ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ خوشبو لگانا. تو اب کیسے ڈیوائڈ کریں گے آپ؟ پہلے لگا لیں. ہاں، آفٹر اور بیفور، یہ سمجھ میں آ جائے. یعنی جب آپ اس میں داخل ہو جائیں تو استعمال ممنوع ہے. پھر ناخن کاٹنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. جسم سے بال دور کرنا، میاں بیوی والے خاص تعلقات وغیرہ. خاص تعلقات سے مراد صرف جماع ہی نہیں ہے، بوسہ یہ سب بھی نہیں، شہوت کی بغل گیر بھی نہیں کر سکتے. ہاں، اسی لیے جماع اور بوسو کنار یہ سب بھی نہیں کرنا، یہ بھی ممنوع ہے. چہرہ کا ڈھانکنا یہ بھی ممنوع ہے. مردوں کا سلے ہوئے کپڑا پہننا یہ بھی ممنوع ہے. مردوں کا سر کو ڈھانکنا یہ بھی ممنوع ہے. عورتوں کو چہرے پر کپڑا لگانا، یہ ذرا سی میں واضح کر دوں ذرا سی. عورتوں کو چہرے پر کپڑا لگانا مطلب چہرہ ہے، اب وہاں پر کپڑا لگانا، لیکن دھیان رہے کہ یہ مستقل کپڑا یہاں مراد ہے. اگر آپ مطلب پردے کے لیے جیسے کرتے ہیں نا اسے کہ اب رائٹ سائڈ کوئی مطلب غیر محرم ہے تو اب وہاں پر اگر ایسا کرنا ہو تو کر سکتے. وہاں چپکانا مراد ہے کہ وہ نہیں لگا کر سکتے. مردوں کو ٹخنے اور پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانکنا ہے، وہ تو چپل وہاں ملتا ہے الحمدللہ. خشکی کا شکار کرنا، شکار بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ممنوع ہے. اچھا، یہ تو ممنوعات ہے. واجبات سعی، سعی کا تو لفظ ہی نہیں آیا تھا، کانسیپٹ پوچھا آپ نے، میں وہ مکمل بتا دوں. سعی کے واجبات 6 ہیں. بڑی دعا ملے گی آپ کو. اچھا سوال کیا. سعی کا ایسے طواف کے بعد ہونا جو جنابت، حیض، نفاس یعنی حد سے اکبر جو بڑی ناپاکی ہے سے پاک ہونے کی حالت میں کیا ہو، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 2، سعی کے 7 چکر پورے کرنا، یہ بھی واجب ہے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو سعی میں پیدل چلنا، جو میں نے کہا تھا عذر مستثنا ہے، پیدل چلنا یہ واجب ہے. یہ واجبات میں بول رہا ہوں، سعی کے واجبات ہیں. اگر کوئی عذر نہ ہو تو. بات آئی سمجھ میں؟ جی. عمرہ کی سعی کا احرام کی حالت میں ہونا، عمرہ کی سعی کا احرام کی حالت میں ہونا. ایسے ہی نہیں آپ سعی کر سکتے، احرام کی حالت بھی ہو. صفا و مروہ کے درمیان کا پورا فاصلہ طے کرنا. آج کل جو ہے نا ایسا بنا دے رہے ہیں ٹائلز وغیرہ بچھا کر کے، اب کیا کر سکتے ہیں. مگر دھیان رہے، میں اخیر میں بھی اس کو بولوں گا. نمبر 6 دیکھیں، میں نے کہا تھا سعی کے واجبات 6 ہیں، تو 6 پہلے ترتیب، یعنی صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے. تو مطلب شروع کہاں سے کریں گے؟ صفا سے. ہاں، اور کیونکہ حدیث کے بھی الفاظ یہ ہیں جیسا کہ اللہ نے شروع کیا ان الصفا والمروہ. پہلے کیا ہے اللہ پاک نے کہا؟ صفا و مروہ. لیکن ایک اور بات کہوں گا میں اس سلسلے میں، چونکہ رہبری کرنی ہے میں، کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں آج کے حساب سے، یہ تو فقہی کتابوں کی باتیں ہیں، آج کے حساب سے یہ ہے کہ جب شروع کریں نا تو ذرا پتھر کے اوپر چڑھ جائیں
صرف ٹچ کر کے نہ آئے, اوپر چڑھ جائیں, کیونکہ چلنے کا نام ہے, ہاتھ سے نہیں چلا جاتا, پاؤں سے چلا جاتا, لہذا دونوں پاؤں اوپر رکھیں. بات نقطے کی سمجھے آپ؟ اوپر تک چلے جائے, پاؤں اوپر رکھیں, یعنی پاؤں باہر ہو اور ہاتھ ٹچ کر لیے تو چلنا نہیں پائے جائے گا. یہ بات بڑی پتے کی ہے. بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے نا دوڑنا شروع کر دیتے, میں نے خود دیکھا ہے. ایسا نہیں ہو, چلنا ہے, اور چلنے کا ذریعہ پیدل وہ پاؤں ہے, ہاتھ سے نہیں چلتا کوئی. صفا مروہ کا چکر لگانا ہے, ہاتھ سے نہیں, ٹھیک ہے. تو چکر لگانے کا جو آلہ ہے یعنی دونوں پاؤں, اس کو پہاڑ کے پتھر پر رکھنا, سمجھ رہے نا. اور ٹائلز خالی چھو لیے تو نہیں ہوتا, یہاں بھی اور وہاں بھی, مروہ میں بھی, ٹھیک ہے. ہاں آگے تک چلیں. اب سعی کی سنتیں 10 ہیں. سعی کے لیے مسجد الحرام سے نکلنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا. اب استلام کیا ہے یہ دیکھیے. کچھ لوگ جو ہے نا ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور دوڑنا شروع کر دیتے. نہیں, فل کانسنٹریشن, کیا بولتے ہیں آپ؟ ہاں, فل توجہ کے ساتھ یہ دیکھیے. یہ ہو پوری آپ کی دونوں ہتھیلی گویا حجر اسود دونوں ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو اور آپ حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں. یہ دونوں آنکھ ہے اور وہ دونوں آنکھ ہیں. ہاں, ایسے بھی نہ ہو, ایسے بھی نہ ہو, جس کو یہ ہو, اور پھر ایک دم کھڑے ہو کر کے ہی فوراً پلٹ کر یہ ہو, فوراً پلٹ کر کے یہ ہو, پھر شروع کرنا. اجلت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ہاں, نہیں یہاں پر کون سا مسئلہ بتا رہا تھا؟ نہیں, سعی کی سنتیں 10 ہے. سعی کے لیے مسجد الحرام سے نکلنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا. یہ سعی کے لیے مسجد الحرام سے نکلنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا یہ سنت ہے سعی کی. یعنی سعی کرنا آپ چاہ رہے ہیں صفا مروہ کا, لیکن آپ کیا کریں گے, مسجد الحرام سے جب نکل رہے ہیں تو حجر اسود کا آپ کیا کر لیجئے, استلام کر لیجئے. آیا سمجھ میں؟ گویا ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ صفا مروہ کی سعی کرنے آ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے مسجد الحرام سے کیا کر لیں؟ ہاں, حجر اسود کا گرین لائٹ جو ہے جس کو بولتے ہیں بار بار, ٹھیک ہے. ہاں ماشاءاللہ, طواف کے وقت بھی کرنا ہے, وہ تو کرنا ہی ہے, وہ تو کمپلسری ہے وہاں. لیکن صفا مروہ کی سنت دیکھیے. ہاں, سعی کی سنتیں ہیں. ہاں, یعنی ترک کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. ہاں. نمبر 2, طواف اور سعی میں موالات یعنی اتصال ہونا, کنٹینیوٹی. ہاں, ایسا نہیں کہ ہم طواف آج کریں سعی کل کریں گے. ہاں, موالات ہونا, کنٹینیوٹی. نمبر 3, صفا اور مروہ پر چڑھنا, یہ سنت ہے. چڑھنا آگے. صفا اور مروہ پر چڑھنے کے بعد قبلہ رو کھڑا ہونا. ہاں, کھڑا ہونا. اب دعا کیا, اب وہاں پر آپ سراپا خود دعا ہے. وہاں حاجت کی ضرورت نہیں ہے, وہاں تو حاجت پورے کرنے والے کی ضرورت ہے نا مولا, سبحان اللہ. 5, نیت. یہ کیا ہے؟ سعی کی سنت میں سے ہے. سعی کے پھیروں کے لیے پے در پے کرنا, یعنی کنٹینیو 3 چکر لگا کر کھڑے نہیں ہو جانا. ہاں, یہ بھی دھیان دے, پے در پے. نمبر 7, مردوں کے لیے ہر چکر میں وہ جو 2 ملین ہوتے ہیں نا, اخضرین, ہاں, تو ان کے درمیان میں تھوڑا دوڑ لگانا. جیسے صحیح کہ آگے ذرا سی جائیں گے تو دو ہاں گرین, ہاں جی لگے. ہاں, اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو مسائل بتا رہا ہوں, اس کو ازبر رکھیے, لیکن وہاں پریکٹیکلی طور پر اللہ دے دیتا ہے توفیق. آپ کتنا بھی پڑھ کر جائیے, لیکن وہاں جب جائیں گے نا تو آٹومیٹک آپ کو آ جائے گا. واقعی اللہ اپنے مہمانوں کو رسوا نہیں کرتا ہے, سبحان اللہ. واہ. نمبر 8, سعی کی سنتیں ستر عورت, جن کو چھپانا شرمگاہ, جو عورتوں کا مردوں کا ناف سے لے کے نیچے تک ہے, ہاں وہ چھپانا سنت ہے سعی میں سے. اگر وہ نہیں چھوڑے خلاف سنت ہوگا. واہ. نمبر 9, سعی کرتے وقت جنابت, حیض یعنی نفاس اور حد سے اکبر سے پاک ہونا سعی کی سنتوں میں سے ہے, لیکن حد سے اصغر سے پاک ہونا اور لباس و بدن کا نجاست سے پاک ہونا مستحب ہے. اچھا, یہ بہت اہم بات ہے. نمبر 10, سعی کا ایسے معتد طواف کے بعد ہونا جو حد سے اصغر سے طہارت اور لباس و بدن و مکان طواف کے نجاست حقیقہ سے پاک ہونے کی حالت میں کیا ہو. یہ 10 ہیں کل.
اب مستحبات سعی سنی. مستحبات سعی 7 ہیں. سعی کے دوران ذکر و دعائے معصورہ وغیرہ میں مشغول ہونا, وہ دعا جو منقول ہے ربنا آتنا فی الدنیا, یہ مستحبات سعی ہے, نگاہیں نیچی ہو. نمبر 2, صفا و مروہ پر اذکار اور دعاؤں کا 3 مرتبہ تکرار کرنا. واہ واہ واہ, کوئی بھی دعا کیجئے تو 3 بار, سبحان اللہ. اور صفا مروہ پر دیر تک قیام کرنا, یہ نمبر 3 مستحبات میں سے ہے. ظاہری اور باطنی طور پر خشوع خضوع کے ساتھ سعی کرنا, اور خشوع خضوع میں نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا کہ نگاہیں نیچی ہو. تو عورتیں لوگ رہتی ہیں, اصل تو اسی سے ذہن ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے, تو اپنی نگاہیں اپنے پاؤں پر رکھیں, اپنے نیچے رکھیں. جی. نمبر 5, مستحبات سعی. اگر سعی کے پھیروں میں یا کسی پھیرے کے اجزاء میں بلا عذر زیادہ وقفہ ہو جائے تو نئے سرے سے سعی کرنا. دوڑ رہے تھے, پانی کا بوتل گر گیا, اب بوتل لیتے 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 وہ بہت دیر ہو گئے, وہاں چلے گئے, سمجھ رہے نا آپ, ایک فار ایگزامپل مثال دیا میں, تو پھر سے وہ سعی شروع کیجیے. نمبر 7, بدن کا حد سے اصغر سے پاک ہونا اور بدن و لباس کا نجاست حقیقہ سے پاک ہونا, یہ بھی مستحبات میں سے ہے. حد سے اصغر سمجھ رہے ہیں نا آپ, حد سے اصغر ہوا خارج ہونا, یہ سب. یہ مباحات سعی. مباحات سعی 3 ہیں. وہ جائز کلام جس کی سعی کی حالت میں ضرورت لاحق ہو اور وہ اس کی سعی سے مشغول کرنے والا اور خشوع کے منافی نہ ہو تو مباح اور جائز ہے. ٹھیک ہے, جائز کلام. اب ہم دونوں چل رہے تھے سعی کرنے کا, اب آپ کیا دعا کر رہے ہیں, ہاں یا اللہ, یہ سب جو ہے نا سعی کے خلاف نہیں. اور اگر آپ دعا کر رہے ہیں, ارے یار آج کی بریانی بڑی اچھی تھی, آج کی یہ اچھی تھی, آج کی یہ تو خشوع خضوع کے خلاف ہے. یہ سب نہیں کرنا, یہ بالکل سعی کے مباحات کے خلاف ہے. اب جو ہے میں مکروہات بتا دوں. اچھا, مکروہات سعی. مکروہات سعی 7 ہیں. سعی کے پھیروں میں بلا عذر زیادہ فاصلہ, یہ مکروہ ہے. بلا عذر زیادہ فاصلہ. اور آج بلا عذر کی سب سے بڑی چیز موبائل ہے. پہلے تو لے کر جائیں ہی نہیں عبادت کے وقت, ایک دم گھر میں رکھ دے وہ. لیکن نہیں, آج تو انا فی الصلاۃ انا فی الطواف, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے بولتے ہوئے. ہاں, وہ تو ماڈرن عمرہ کرنے والے تو ہو سکتے ہیں, ریئل عمرہ کرنے والے نہیں ہو سکتے. خیر, سعی کرتے وقت اس طرح سے خرید و فروخت یا اچھا, بلکہ ہاں, نمبر 2 مکروہات سعی 7 تھے, تو ایک بتا 2 بلا عذر سواری پر سعی کرنا, اور یہ مکروہ تحریمی ہے. بلا عذر عبرت پکڑیں وہ جو مسجد میں بلا عذر جو ہے کرسیوں پر پڑھتے ہیں, قیام جبکہ فرض ہے. خیر. نمبر 3 سعی کرتے وقت اس طرح سے خرید و فروخت یا بات چیت کرنا کہ جس سے حضور قلب نہ رہے, یعنی خشوع خضوع نہ رہے, اور اذکار و دعاؤں پڑھنے کے معنی ہو یا پے در پے ہونا ترک ہو جائے, تو یہ سب بھی جو ہے مکروہات ہیں. ٹھیک ہے. صفا مروہ کے اوپر چڑھنے کو بلا ضرورت ترک کرنا, یہ بھی مکروہ ہے, جو میں نے پہلے کہا, بلا ضرورت ترک کرنا. بلا ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اتنی بھیڑ ہے کہ اب چڑھنا امپاسبل ہے, تب تو پھر مسئلہ ہے. سعی میں وہی 2 گرین لائٹ کے درمیان تھوڑا سی دوڑ لگانا, مگر یہ کیا ہے, اگر نہ لگائے تو مکروہ ہے. کیا بات. سعی کے مختار وقت سے بلا عذر بہت تاخیر کرنا, اب جو سعی کا پسندیدہ وقت ہے وہ تو معلوم ہو جائے. ستر عورت ترک کرنا, یہ سب بھی مکروہ ہے. میں نے جو ڈیٹیل اس میں بتائے ہیں, یہ ساری ڈیٹیل ایک دم اگر ایک بار عمرہ کرنے والے خالی سن لیں جانے کے دن سے پہلے, تو مجھے امید ہے کہ واقعی عمر بھر یاد رہے گا وہ عمرہ. عمر بھر وہ یاد رہے گا وہ یاد رہا. اللہ تعالیٰ اس خصوصی مطلب گفتگو کو اور بیس آف عمرہ کو قبول فرمائے. اور چونکہ یہ 35 منٹ ہو گیا, میں دوسرے پارٹ کے لیے پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ.